بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع جہاد کے حوالے سے ہے۔ اگر ایک نظر لفظ جہاد پر ڈالی جائے تو جہاد کو مسلسل عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے روح سے جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا نمبر 1 جہاد بالعلم، نمبر 2 جہاد بالمال، نمبر 3 جہاد بالعمل، نمبر 4 جہاد بالنفس، نمبر 5 جہاد بالقتال۔ اب آگے دیکھتے ہیں اور ان کی تعریف میں جاتے ہیں کہ ان کی کس طرح سے تعریف کی گئی ہے۔ جہاد بالعلم، یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا ہدایت کے نور سے روشن ہو جائے۔ نمبر 2 جہاد بالاعمال، اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ اس جہاد میں قول کی بجائے عمل اور کردار کی قوت سے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہے۔ جہاد بالعمل ایک مسلمان کے لیے احکام اللہ پر عمل پیرا ہونے اور اپنی زندگی کو ان احکام کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔ جہاد بالمال، اپنے مال کو دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔ جہاد بالنفس، بندہ مومن کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ کا نام ہے۔ یہ وہ مسلسل عمل ہے جو انسان کی زندگی کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پہ محیط ہے۔ شیطان براہ راست انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر نفس کو مطیع کر لیا جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے تو انسانی شیطان وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نمبر 5 جہاد بالقتال، یہ جہاد میدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف اس وقت صف آرا ہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کو جان، مال یا آپ کے ملک کی سرحدیں خطرے میں ہوں۔ اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہوا مارا جائے تو قرآن کے فرمان ہے اور اس کے مطابق اسے مردہ نہ کہا جائے بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہم جہاد بالقتال ہی کو جہاد سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سب سے آخر میں ہے۔ اگر ہم نے پہلے 4 جہاد پر عمل کر لیا ہے تو پھر 5 نمبر پہ موجود جہاد فرض ہوگا۔ مسئلہ فلسطین کا حل صرف جہاد اور بس جہاد میں ہے۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے اللہ کامیابی دیتا رہا۔ جب چھوڑ دیا تو اسرائیل جیسے ملک بھی مسلمانوں پہ حاوی ہو گیا۔ یہود و نصارہ کا علاج صرف جہاد میں ہے۔ کیا مسلم ممالک کی افواج پر جہاد فرض نہیں؟ کیا جہاد ان کی بنیادی ذمہ داری نہیں، یا کہ انہوں نے صرف امریکہ کی جنگ لڑنی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آج دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مسلمان ہیں۔ کشمیر ہو یا فلسطین، یہ تنازعات اقوام متحدہ کے قراردادوں کے باوجود حل کیوں نہیں ہوتے؟ آج غزوہ کے مسلمان اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، تو کیا ہم اب بھی ارطغرل، عثمان، صلاح الدین ایوبی رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ڈرامے دیکھ کر فخر کرتے رہیں گے؟ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہٹلر نے یہودیوں کی کھاد بنا کر زمین میں ڈالی، جسے ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ کچھ یہودی اس لیے چھوڑ دیے تھے تاکہ دنیا جان جائے کہ ہٹلر نے ظلم نہیں کیا تھا، لیکن افسوس آج یہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ ایک دفعہ پھر ہولوکاسٹ ایکشن ریپیٹ کیا جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی تاریخ کے ساتھ ساتھ
مسلمانوں کی تاریخ بھی بڑی ریسرچ کی ہے. انہوں نے نتیجہ نکال لیا کہ اگر مسلمانوں کی زندگی سے جہاد کو نکال دیا جائے تو پھر مسلمان کو جیسی مرضی ہانک لو. سارے مسلم ممالک ڈرے ہوئے ہیں کہیں ہم پر امریکہ اور یورپ کے سینکشنز نہ لگ جائیں. اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن کا بیان دیکھیں کہ اسرائیل کو اپنی دفاع کا حق ہے، اسرائیل نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، لہٰذا اسی زمرے میں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح مسلم امہ کو بھی اپنے قبلہ اول کا دفاع کرنے کا حق ہے. لہٰذا کیا سارے ممالک اکٹھے نہیں ہو سکتے اور اسرائیل سے بیت المقدس آزاد نہیں کرا سکتے؟ یاد رکھیں سلامتی کونسل کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ سلامتی کونسل کا وجود صرف غیر مسلم کے لیے ہے. یہ بات وقت نے بھی ثابت کر دی. آج میں نے سوچا کہ یہ بات اس لیے کی جائے کہ ہم میں جہاد 12 مہینے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر ان جہادوں کی قسموں کے مطابق عمل کریں. بس آج اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے کو